بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 152 سورۃ اسراء۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک ٹکڑے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ الذی، وہ مسجد اقصیٰ کے برکت ڈالی ہم نے اس کے ارد گرد، اور ہم اس لیے اپنے بندے کو لے گئے لنریہ، تاکہ دکھائیں اس بندے کو اپنی قدرت کے دلائل۔ انہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، السمیع، جو ہر بات کو سنتا ہے، البصیر، جو ہر بات کو دیکھتا ہے۔ اس صورت کے اندر واقع اسراء کا ذکر ہے اور واقع معراج بھی ہے۔ اسرا کا معنی ہے، اسراء کہتے ہیں رات کے اندر سیر کرانے کو۔ نبی علیہ السلام جو عرشوں پر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معراج اور اسراء کرایا ہے، تو اس میں ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو کہا جاتا ہے جو کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا ہے رات کے ایک ٹکڑے کے اندر، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر بیت المقدس سے لے کر اوپر آسمانوں تک جو سیر کی گئی ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، لیکن محدثین جو ہے وہ باب اسراء کے اندر، یعنی جب اسراء آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو معراج والی احادیثیں اس میں ذکر کی جاتی ہے، اور معراج والی احادیث کے اندر آپ کے جو اسراء کے احادیث اور روایات ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو محدثین ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محدثین ایک وہم کو دفع کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو اسراء ہے، یعنی آپ بیت اللہ سے بیت المقدس ہی تک سفر کیا گیا، معراج نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی یہ نہیں، لفظ اسراء کا اطلاق معراج پر ہے اور معراج کا اطلاق اسراء پر ہے، ایک دوسرے پر ان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یعنی جب احادیث معراج کے بارے میں آئیں گی تو گویا کہ معراج کا اطلاق اسراء پر بھی ہوا ہے، اور جب احادیث اسراء کے بارے میں ہے تو اس کا اطلاق معراج پر بھی ہوا ہے، یعنی دونوں پر اطلاق اور استعمال ہوتا ہے۔ اور رد ہے ان لوگوں پر کہ جو آپ کے معراج سے انکار کرتے ہیں، بلکہ معراج بھی ہوا اور اسراء بھی ہوا، اسی ایک رات کے اندر ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج ہوا ہے تو یہ روحانی ہوا یا جسدانی ہوا ہے، روح مال جسد کے ساتھ ہے یا صرف روحانی ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس بات سے منکر ہیں کہ آپ کا جو معراج ہوا یا اسراء ہوا ہے وہ روحانی ہوا ہے، جسدانی نہیں ہوا، یعنی روح مال جسد کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے روح مال جسد کے ساتھ حالت یقظت، یعنی بیداری کی حالت میں آپ کو اسراء بھی کرایا گیا اور معراج بھی کرایا گیا ہے، آسمانوں تک آپ کو سیر کرائی گئی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں صرف روحانی ہوا، یہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے نا حالت خواب میں ہوا، یعنی بیداری کی حالت میں نہیں ہوا، یہ بھی غلط ہے۔ امام شیرانی رحمہ اللہ نے کہا کہ 21 مرتبہ آپ کا معراج ہوا، 31 مرتبہ، اور اس میں ایک مرتبہ جو ہے صرف جسدانی ہوا، روح مال جسد کے ساتھ، اور باقی جو 32 مرتبہ ہے وہ آپ کا جو ہے نا وہ روحانی معراج ہوا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ روح مال جسد کے ساتھ آپ بالکل بیداری کی حالت میں رات کے ایک حصے کے اندر آپ علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں تک سیر کرائی گئی۔ جنت اور جہنم کی سیر بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں تمام احکام جو میرے نمازیں ہیں، روزے ہیں مختلف، اور انبیاء علیہم التسلیمات سے ملاقات ہے۔ اور اس کا حاصل مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں ام ہانی کے گھر تھے، جبرائیل امین آئے اور آپ کے دروازے کو دستک دی، اور آپ جب باہر نکلے تو ایک براق تھا، اور اس براق کے بارے میں کہا کہ جو براق مجھے دیا گیا تھا تو وہ گدھے سے بڑا تھا، فوق الحمار و دون البغل، حدیث کے الفاظ ہے کہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار ایسی تھی کہ یضع قدمہ عند منتہا نظرہ، کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی تو اپنے قدم کو وہ وہاں رکھتا تھا۔
تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر سیدھا بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں اس چیز کے ساتھ یعنی پتھر کے ساتھ اس براق کو باندھ دیا جن کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اور وہاں سے ایک سیڑھی لگائی گئی آسمانوں کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیڑھی کے اوپر آسمان کی سیر کرائی گئی ہے۔ پہلے آسمان پر جب آپ نے ملاقات کی تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کے دائیں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ بائیں طرف۔ حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنس جاتے تھے، اور بائیں طرف جب دیکھتے تھے تو پریشان اور روتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دائیں طرف والے کون ہیں؟ کہا یہ نیک لوگ ہیں میری اولاد میں سے، اور یہ جو بائیں طرف بیٹھے ہیں یہ وہ برے ہیں اور کافر اور وہ لوگ ہیں۔ اس سے اوپر دوسرے آسمان میں جب لے جایا گیا تو دوسرے آسمان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے حضرت یوسف کو دیکھا فقط اوتی شطر الحسن، اس کو آدھا حسن عطا کیا گیا تھا دنیا کا، یعنی آدھا حسن باقی امت کو اور آدھا جو ہے نا حضرت یوسف کو وہ حسن عطا کیا گیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، اور پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ انبیاء سے جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ کس طرح ہے، روح مال جسد کے ساتھ ہے یا صرف روحانی ہے؟ تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ مثلت لی الانبیاء، انبیاء کو میرے سامنے یعنی ایک مجسمہ ایک شکل میں پیش کیا تھا، یعنی ان کی ایک مثالی جسد مثالی کی صورت میں میرے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ فتح الملہم کے اندر لکھا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے جسد کے ساتھ اپنی قبروں میں موجود تھے، وہاں سے نہیں ہلے، اور آسمانوں پر جو نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے وہ جسد مثالی تھا، وہ آپ کا جسد عنصری نہیں تھا۔ انبیاء کی امثال اور ان کی مثالی جسد کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو معراج ہے، یہ جو اسراء اور معراج ہے بیت المقدس ہے اور معراج آسمانوں تک جو ہے، اس معراج کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، اور 44 صحابہ اکرام سے یہ نقل ہے معراج، اور معراج جسدانی ہوا نہ کہ صرف روحانی، اور لکھا ہے اجمع المسلمون کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ کا معراج یہ برحق اور صحیح ہوا، اور انکر الزندیقیون والملحدون، ملحدین اور زندیقین لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے۔ اور انبیاء سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ ان کے ارواح ممثلہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ مرقات جلد نمبر 4 کے اندر ذکر ہے، صفحہ نمبر 4۔ اسی طرح فتح الملہم کے اندر کیا ہے کہ آپ کے جسد کے ساتھ ہوا، اور انبیاء کے اجساد جو ہے نا وہ قبروں میں تھے اور مثالی اجساد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ البتہ اس پر کچھ اعتراضات ہیں، اور وہ اعتراض یہ کہ امام بخاری کی ایک روایت ہے شریک بن عبداللہ کی، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو تو وہ مسجد نبی کے اندر جب سوئے ہوئے تھے، اور وہاں ان کو بیدار ہوا تو مسجد نبی میں تھے۔ اس حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کی جو حدیث ہے یہ انتہائی ضعیف حدیث ہے، اور اس کے اندر راوی جو ہے نا شریک یہ کاذب ہے۔ اور اسی طرح بحقی کی ایک روایت ہے، اور ان کے اندر بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو معراج ہے وہ نہیں ہوا، آپ تو مسجد نبی کے اندر تھے۔ تو اس میں ہارون راوی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ اکذب راوی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ حضرت عائشہ آپ کے معراج کے روح مال جسد کے ساتھ قائل نہ تھی، اور کہتی ہے ما فقدت جسد رسول اللہ، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے جسد کو گم نہیں پایا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں محمد بن حمید راوی ہے جو کثیر المناکیر ہے، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس لیے بھی معتبر نہیں ہے کہ اس وقت تو حضرت عائشہ کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ معراج جو ہے نبی علیہ السلام کا وہ 11ویں سال میں ہوا ہے، اور سن نبوی کے 11ویں سال کے اندر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں سال کے اندر آپ کے نکاح میں نہیں آئی، تو لہٰذا یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بھی آپ کے معراج سے منکر تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی یہی محمد بن حمید راوی ہے، اور یہ کثیر المناکیر ہے۔ لہٰذا ان احادیث جس میں معراج کی
نفی کی گئی ہے، ان احادیث کے اندر انتہائی درجہ ضعف ہے، ان کے راوی جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں اور راوی معتبر نہیں ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کا جو اس آیت کے اندر ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي ارینا کا، اس سے استدلال ہے کہ یہاں رؤیا کہا ہے، اور رؤیا جو ہے نا وہ خواب کے اندر لے جانے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا یہ مصدر جو ہے نا رعا یرا رؤیا، یہ مصدر اس معنی میں بھی آتا ہے کہ دیکھنے کے معنی میں، جبکہ رعا یرا رؤیت دیکھنے کے معنی میں ہو تو اس کا مصدر بھی رؤیا آتا ہے، اور رعا یرا جب خواب کے حالت میں انسان دیکھے تو اس کا مصدر بھی رؤیا آتا ہے، اور یہاں اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں لکھا ہوا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم دکھائی گئی ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے نمازوں کو کم کیا، وہ 5 نمازیں کم ہوئی ہے یا 10 تو یا 10 مرتبہ واپسی ملاقات ہوئی ہے یا اس سے زیادہ ہوئی ہے، بہرحال اس سے 5 نمازیں آپ کو ملی گئی ہیں، اور اس طرح ماہ رمضان کے روزے بھی۔ یہ معراج کی اور اسراء کی کچھ مختصر تفصیل تھی۔